میں پشاور سے جہانگیرہ جا رہا تھا اور نوشہرہ سے ایک نوجوان آ کے بیٹھ گیا اور بس جو تھی وہ پشاور ٹو راولپنڈی تھی یا لاہور اس طرح، لیکن وہ آگے جا رہا تھا. اس کے یہ کپڑے ایسے تھے کہ جسم کھلا ہوا تھا سارا، جیسے کھلاڑی پہنتے. میں سوچتا تھا کہ اس کو سمجھانا ہے. اللہ کا کرنا یہ تھا کہ ایک دو سٹاپ آگے کچھ لوگ اتر گئے تو اس کے پاس جگہ ہو گئی. تو میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں، تو اس نے کہا نہیں میں آتا ہوں. کہا میں آپ کے پاس آتا ہوں. سمجھ گیا، میرے پاس بیٹھ گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو کہنے لگا آپ کے نزدیک نہیں. میں نے کہا مرزائی ہو؟ تو کہنے لگے کہ ایسے ہی سمجھ لیں. میں چپ ہو گیا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اگر آپ مسلمان ہوتے تو میں آپ سے گزارش کرتا کہ یہ کپڑے ایسا پہننا جائز نہیں ہے. ناک سے لے کے گھٹنے تک کا جسم ہر حال میں ڈھکنا فرض ہے. لیکن آپ مرزائی، آپ کا معاملہ ہی اور ہے. 2-3 منٹ خاموش رہا. اس کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ مجھے سمجھائیں. کوئی بات نہیں، میں نے سمجھایا. پیچھے 2 بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت کپڑے کا مسئلہ تو چھوٹا ہے، ایمان کا مسئلہ بھی. میں نے کہا میں چاہتا یہی تھا کہ کوئی کہے یا یہ خود کہے تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ مجھے چھیڑنے کے لیے یہاں بیٹھ گیا. ان 2 بزرگوں کا احسان تھا کہ اس لڑکے نے بھی کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں کیا ہے. میں اس کو سمجھاتا رہا. تقریباً میرا مسئلہ پورا ہو گیا کہ میں نے انہیں 3 باتیں سمجھائی. ایک یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے. اس درمیان میں کسی پیرائے میں کسی قسم کا کوئی نیا نبی اللہ نے نہیں بھیجا. اور مرزا صاحب اپنے تمام دعوی اور تعلیمات کے اندر کاذب زمانہ ہے اور اس کے کذب پر اتفاق ہے. اس کی تحریرات و کتب ڈال. اور تیسری بات یہ کہ آپ عاقل بالغ ہیں، اللہ نے عقل سلیم دی ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مختصر سی زندگی اور فانی عمر ہے، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ مرزے کو کیسے نبی مانتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے آپ کو حیا نہیں آتی؟ قرآن آپ پر نازل ہوا، حدیث آپ کی موجود ہے، نمازیں آپ نے لے کے آئے. تو مرزا صاحب کا کیا کام ہے اسلام؟ کوئی عجیب طریقے سے سمجھائے. اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا وہ چپ چاپ گم سم، لیکن رنگ اس کا بہت زیادہ آگے پیچھے ہو رہا تھا. جب میں جہانگیرہ اسٹاپ پہ اترنے لگا تو میں نے اس کو کہا کہ جہاں تک عقیدے اور ایمان کا تعلق ہے وہ ایک انسان کا حق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام دے. میں اس کا پابند تھا. اگر میری گزارشات احسن تعبیرات سے خالی ہو اور آپ کے لیے دل آزاری کا سبب ہوئی ہے تو آپ انسانیت کے درجے میں اسے معاف کر دیں. اس نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. بات ختم ہو گئی، زمانہ وہ مکمل ہو گیا. میں کراچی آیا، یہاں پڑھا، یہاں امام ہو گیا، مولوی ہو گیا. 13 سال بعد ایک خط مجھے ملا اور اس میں لکھا ہے کہ میں وہ خوش قسمت انسان ہوں، اس طرح لکھا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ بس کا ایک سفر کیا ہے، جس میں آپ نے مجھے لباس کا مسئلہ سمجھاتے سمجھاتے میرے ایمان اور میرے دین بحال کرا دیا، اور اب آپ کی دعا کی برکت سے میرے خاندان کے 100 سے زیادہ آدمی ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور مرزائیت سے ہم توبہ کر چکے ہیں. آپ چونکہ میرے شیخ ہیں اور مرشد ہیں اور آپ کی وجہ سے خدا نے مجھے دین و ایمان دیا ہے. یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ایک ادارے کے محتمم ہیں اور ایک کامیاب مدرس اور خطیب ہیں کہ میں کچھ دنوں کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، لیکن میری چند شرطیں ہوگی. میری شرط یہ تھی کہ میں ہوٹل میں قیام کروں گا، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گا. دوسرا یہ کہ مجھے آپ وہ وقت لکھے کہ جس میں آپ بالکل خوش و خرم ہو، کوئی تکلیف نہ ہو.
تیسرا یہ کہ ایسا کون سا مہینہ ہوگا، کون سا موسم ہوگا کہ میرا آنا آپ پر بوجھ نہ بنے۔ خیر میں نے اس کو الفور لکھا کہ رہائش آپ کی مرضی پر ہے، لیکن ہماری آرزو ہے کہ آپ یہی قیام کر لیں، اور یہ ہمارے دین اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ اس لیے فرماتے کہ ہدایت تو میں دیتا ہوں، قل ان الفضل بید اللہ، آپ فرماؤ کہ یہ مہربانی میں کرتا ہوں، یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یختص برحمتہ من یشاء، خاص کرتے ہیں اپنی مہربانیوں سے جس کو چاہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ میں اس لیے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، علماء کرام کو، کہ منکر پر خاموشی قطعاً جائز نہیں، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا۔ جہاں کسی انسان کو بے راہ روی کرتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، ٹیک لگایا ہوا ہے، جمائیاں لے رہا ہے، سمجھائیں آپ انہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، درس میں غفلت آ رہی ہے۔ لباس 5 ٹخنوں سے نیچے، کہہ دے اس کو کہ اوپر کر لو۔ سر ننگا ہے، کہو اس کو کہ سر ڈھکو۔ کہیں آپ ہدایت اللہ کے پاس ہے، آپ دیکھو نتیجے نکلے گئے نہیں؟ الحمدللہ۔ کہنے میں بخل کرنا بڑی زیادتی ہے۔ سب سے بہت بڑی کائنات جو ہدایت کی اللہ نے چلائی ہے وہ مومن کے قول و فعل سے